اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی ہم جو ہے اس افسوسناک حادثے پر بات کریں گے جس میں پاکستانیوں سمیت تقریباً 600 تارکین وطن کی جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، اور ان میں سے بیشتر کی لاشیں بھی اب تک نہیں مل سکیں۔ تیسرا دن ہو چکا ہے، اور یہ حادثہ کیسے پیش آیا اس کے حوالے سے اب نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور یونان کی کوسٹ گارڈ کے اوپر جو ہے وہ سنگین الزام سامنے آیا ہے۔ اس کی انہوں نے تردید کی ہے، لیکن الزام بہرحال سامنے آیا ہے۔ اور دوسری طرف جو پاکستانی ڈوبے ہیں، جن کے پیارے جن کے عزیز یورپ میں ہیں، اب وہ یونان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور یونان پہنچ کر انہیں کیا وہاں معاملات پیش آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل سامنے آئی ہے، تو ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ یونان کی اس میں سمندری حدود کے باہر جو عالمی سمندر میں حادثہ پیش آیا، یونانی ساحل سے تقریباً 80 کلومیٹر دور، اور 750 تارکین اس کشتی میں تھے، جن میں سے صرف 104 بچائے جا چکے ہیں، اور صرف 79 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ تقریباً 650 لوگ لاپتہ ہیں، اور تیسرا دن ہو گیا ہے، اب تک ان کی لاشیں بھی تلاش نہیں کی جا سکیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جہاں یہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں بحر روم کی گہرائی بہت زیادہ ہے، تقریباً 15,000 فٹ۔ اور دوسری وجہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ جی یہ کشتی جو ہے یہ تو بہت اوور لوڈڈ تھی، اس میں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور اس کے نچلے ڈیک پر ایک اور افسوسناک جو معلومات سامنے آئی ہیں، جو لوگ بچے ہیں زندہ، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ نچلا ڈیک ہے، وہاں پر خواتین اور بچوں کی اکثریت تھی، اور وہ لوگ بیچارے اوپر ہی نہیں آ سکے، اور وہ کشتی نیچے غرقاب ہو گئی۔ اب یہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کشتی کہیں سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھ گئی ہے، اور اسی لیے لاشیں نہیں مل رہیں، ورنہ ان لاشوں کی تلاش کے لیے بہت بڑا ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ جب کشتی ڈوبنے کے والے سے پہلے تو یہ سامنے آیا تھا جی کہ وہ شاید اس کا انجن بند ہو گیا تھا، یا اس میں کوئی تیل ختم ہو گیا تھا، لیکن اب جو بچنے والے ہیں ان کے والے سے ایسے الزامات سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے یونان پر انگلیاں اٹھ گئی ہیں۔ تو جو لوگ بچ گئے ہیں 104، ان میں سے کچھ ہسپتالوں میں اور کچھ کیمپوں میں ہیں، لیکن یونانی حکومت نے ان کے میڈیا سے بات کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور میڈیا تک ان کو رسائی اب تک نہیں دی گئی۔ لیکن ڈاکٹروں نے ان سے جو بات کیا ہے تو اس کے حوالے سے جو انکشافات سامنے ہیں وہ بہت جو ہے وہ ڈرا دینے والے ہیں۔ تو ان تارکین وطن نے جو بچ گئے ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ کشتی کا جو حادثہ پیش آیا ہے اس میں یونان کی کوسٹ گارڈ کی غفلت شامل ہے۔ جی ہاں، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس میں یونان کی کوسٹ گارڈ کی غفلت شامل ہے۔ اول تو یہ الزام تو پہلے ہی الارم فون اور دیگر این جی اوز نے لگایا تھا کہ جی یونان کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ کشتی مشکل میں ہے، لیکن انہوں نے بروقت کارروائی نہیں کی۔ اس کے جواب میں یونان نے کہا جی وہ ہم نے جہاز بھیجے تھے، لیکن انہوں نے امداد جو ہے وہ قبول نہیں کی۔ حالانکہ یہ بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مریض مر رہا ہو، وہ کہے جی میں نے ٹیکہ نہیں لگوانا، یہ گولی نہیں کھانی، تو ڈاکٹر اس کو چھوڑ تو نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کو دوائی دیتا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت تو یہ موقف سامنے آیا تھا، لیکن اب یہ بات جو تارکین وطن جو بچے ہیں انہوں نے ڈاکٹروں کو بتایا، اور ایک این جی او یونانی ہے اس کے حوالے سے اب یہ بات سامنے آ گئی ہے، اور یہ الزام سامنے آیا کہ یونان کی کوسٹ گارڈ کی کشتی جو ہے وہ اس بدنصیب کشتی کے بہت قریب آئی تھی، اور انہوں نے ان کے اوپر سرچ لائٹس بھی ماری تھیں، دیکھا تھا یعنی اس کشتی میں کتنے لوگ انہوں نے اندازہ لگانے کے لیے، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر اپنے رسے پھینکے تھے۔ جی ہاں، ان کا کہنا ہے جی کہ یونانی کوسٹ گارڈ کی جو کشتی قریب آئی تھی انہوں نے اس کشتی پر، جو بدنصیب کشتی ہے جو غیر قانونی تارکین کو لے کر جا رہی تھی اٹلی، تو ان کے اوپر رسے پھینکے تھے، لیکن ان رسے پھینکنے کے بعد جو ہے وہ کشتی پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ شاید وہ لوگ یہ سمجھے ہوں گے کہ یونان کی کوسٹ گارڈ کی کشتی ہے، اور اب تو یہ ہمیں جو یونان لے جائیں گے، اور یونان لے کر گئے تو پھر شاید ہمیں ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ بلکہ گھبراہٹ کی کوئی بھی وجہ تھی، پکڑے جانے کا خوف تھا یا ڈپورٹ کا خوف تھا، تو اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں جی کشتی میں بہت ہلچل شروع ہو گئی، اور جب ہلچل شروع ہو گئی تو اب جو ایک الزام سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یونان کی جو کوسٹ گارڈ کی کشتی ہے اس نے اس کشتی کو رسے پھینکنے کے بعد دائیں طرف اس کو لے کر جانے کی کوشش کی۔ کوسٹ گارڈ کی کشتی کی رفتار زیادہ تھی، اس کشتی میں اتنی جان نہیں تھی، اوور لوڈڈ تھی، تو یہ کشتی جو ہے پتہ نہیں وہ لوگ جو وہاں جو اتھل پتھل مچی تھی اس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ کشتی جو ہے وہ دائیں جانب جھک گئی، اور پھر جب دائیں جانب جھکی تو اس کے بعد یہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکی، اس کے بعد اس میں پانی بھر گیا اور وہ ڈوب گئی۔ اب یہ جو ہے سنگین الزام جو ہے وہ جو تارکین وطن بچے ہیں ان سے ملاقات کرنے والے یونانی ڈاکٹروں نے اور ایک این جی او کی جو خاتون ہے وہاں پر، ان کے طرف سے یہ الزام یونانی کوسٹ گارڈ پر سامنے آیا ہے۔ اس کا یونانی کوسٹ گارڈ نے تو پہلے تو کہا جی نہیں ہماری کشتی ان کے قریب ہی نہیں گئی تھی، لیکن بعد میں یونانی حکومت کے ترجمان نے یہ تسلیم کر لیا کہ جی ہاں ہماری کوسٹ گارڈ کی کشتی جو ہے، جب ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہاں کوئی کشتی ہے مشکل میں ہے تو ہم نے کشتی ہماری گئی تھی،
اس کے قریب، لیکن جو ہے وہ اس کوسٹ گارڈ کی کشتی نے اس بدنصیب کشتی کے اوپر کوئی رسہ نہیں پھینکا تھا۔ حالانکہ اگر رسہ پھینکا تھا تو ان کی کوشش کو تانا خاصا ڈبونا تو نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو شاید ان کو ٹو کرنا چاہتے ہوں۔ پھر ایک اور موقف یونانی کام کا یہ سامنے آیا ہے کہ جب کوسٹ گارڈ کی کشتی نے رسہ ان کو پھینکا کہ تاکہ ان کی کشتی کو جو ہے وہ ٹو کر کے لے جایا جا سکے، تو جو کشتی کے جو لوگ تھے انہوں نے یونانی کوسٹ گارڈ کی کشتی سے جو رستہ پھینکا گیا تھا اسے واپس پھینک دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم تو اٹلی جا رہے ہیں، اس لیے ہم یونان کی جو ہے وہ مدد قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب یہ معاملہ کافی جو ہے الجھ گیا ہے، الزامات جو سامنے آئے ہیں، تو اس پہ اب جو ہے ہو سکتا ہے یورپی یونین بھی ایکشن لے اور اس کی تحقیقات شروع ہو، کیونکہ اب یہ کوسٹ گارڈ کا جو کردار سامنے آیا ہے دونوں صورتوں میں۔ اب اچھا، یونانی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، یونانی کوسٹ گارڈ کی جو کشتی قریب گئی تھی اس بدنصیب کشتی کے، وہ اس حادثے سے 3 گھنٹے پہلے پیش آیا تھا، اور چونکہ انہوں نے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا تو کوسٹ گارڈ کی کشتی واپس آ گئی تھی۔ اب یہ بھی دیکھیں، اگر کوسٹ گارڈ کی کشتی واپس نہ آتی، وہیں قریب ان کے رہتی، اگر ہم ان کی بات بھی مان لیں تو تب بھی وہ حادثے سے ہو سکتا ہے وہ بیچارے وہ لوگ بچ جاتے، لیکن اب یہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اب تو وہ بیچارے اب سمندر کی نظر ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب وہاں جو ہے پاکستانی کی بڑی تعداد بھی تھی اور دیگر بھی، اب ان کے جو عزیز یورپ میں ہیں، ظاہر ہے پاکستان سے تو لوگ نہیں جا سکتے، پاکستان میں جو جن کے پیارے ڈوب گئے ہیں یا لاپتہ ہو گئے ہیں وہ تو ان کے پاس اب ساری زندگی کے لیے رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں سے جو یورپ میں ان کے عزیز ہیں اب وہ یونان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان میں سے ایک پاکستانی جو ہے برطانیہ سے آئے ہیں آفتاب، انہوں نے جو BBC کو بتایا، انہوں نے بتایا جی کہ میرے 4 عزیز تھے، جی ہاں 4 نوجوان عزیز تھے اس کشتی میں، وہ کہہ رہے ہیں وہ اسپتال بھی گئے ہیں، وہاں لاشیں بھی دیکھی ہیں، جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، لیکن وہاں ان کے عزیز نہیں ہیں، اور اب دیگر لوگ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں اور وہاں بڑے دردناک مناظر دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو لوگ بچ گئے ہیں ان کی الگ دردناک کہانیاں ڈاکٹروں کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میرے بچے تھے، کوئی کہہ رہا ہے میری بیوی تھی، کوئی کہہ رہا ہے میرا بھائی تھا، کوئی کہہ رہا ہے بہن تھی، تو وہ لوگ بھی ان کو اٹھ کے پکار رہے ہیں کہ جی وہ کہاں ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک دردناک اور خوفناک منظر ہے، اور لاشیں اب تک نہیں مل رہی، کوئی ایک لاش بھی سامنے نہیں آئی۔ یہ ایک اور جو ہے وہ صبر آزما مرحلہ پیش آ گیا ان متاثرین کو، جو پیارے پیچھے رہ گئے ہیں، کہ اب لاش مل جائے تو پھر بھی سکون آ جاتا ہے، اب تک لاشیں بھی نہیں مل سکیں، اور شاید ان میں سے بہت سوں کی لاشیں کبھی نہ مل سکیں، کیونکہ وہاں پر سمندر کی جو پوزیشن ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک نئی خبر تھی، نئی معلومات تھی، ہم نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس حوالے سے جیسے مزید خبریں ہمارے پاس آئیں گی تو ہم آپ کو ان سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔